اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ایک بستی کی مثال بیان کی ہے۔ وہ بستی بڑی امن والی زندگی گزار رہی تھی، بڑی اطمینان والی زندگی گزار رہی تھی۔ اس بستی کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے بافراغت آ رہا تھا۔ ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے دو قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط کیے۔ پہلا عذاب خوف کا مسلط کر دیا، اور دوسرا عذاب بھوک کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس بستی والوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں قرآن مجید کے اس مقام کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اللہ نے تو ایک بستی کے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری بستی، اس کے اندر بھی بالکل یہی صورتحال ہے کہ ہمیں حی علی الصلاۃ کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ آزادی کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر پاتے تھے، لیکن ہم نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی۔ اس ناشکری کے نتیجے کے اندر دو قسم کے عذاب ہمارے اوپر مسلط ہیں اس وقت۔ پہلا عذاب خوف کی شکل ہے، ایک عجیب سی صورتحال ہے، جیسے ہوا چل رہی ہو اور ایک دم سے بند ہو جائے تو بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ بالکل اسی قسم کا خوف ہم مسلمانوں کے اوپر اس وقت مسلط ہو چکا ہے۔ اور نمبر دو، بھوک کی جو صورت ہے، بھوک کا جو عذاب ہے، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑے اطمینان کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے، جو قومیں بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کرتی ہیں، کسی بھی انداز سے ناشکری کرتی ہیں، اللہ رب العزت کے ان کے اوپر اسی طرح کے عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات میں جو ہمارے سامنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو فرامین ہم میں سے ہر بھائی کو، ہر بزرگ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا فرمان جناب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتی ہذہ امۃ مرحومہ، یہ امت جو اس وقت زندگی گزار رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی امت، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ اس امت کے اوپر اللہ نے خاص رحمتیں نازل فرمانی ہیں۔ لیس لہا عذاب فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے آخرت میں عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرنا۔ اس امت سے نافرمانیاں ہوں گی، ناشکریاں ہوں گی، اس کے نتیجے میں اللہ مالک الملک اس امت کو دنیا کے اندر عذاب دے گا، اور عذاب کی شکل ہوگی فتنے، عذاب کی شکل ہوگی زلزلے، اور عذاب کی شکل ہوگی قتل و غارت گری۔ اور یہ تینوں قسم کی صورتیں اس وقت ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو ہمت ہار کے بیٹھ گئے ہیں۔ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے رحمت ہی ہے۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ رب العزت کے عذاب کی شکل ہے، سزا کی شکل ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، جو بندہ مومن ہوتا ہے، ایماندار بندہ ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بالکل شفا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس امت کے اوپر اگر زلزلے آئیں گے، فتنے آئیں گے، یا اسی طریقے سے قتل و غارت گری ہوگی، تو امت نے پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حساب سے رحمت بھی ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ذکر الوجع، تکالیف کا تذکرہ کیا۔ ایک حدیث ہے جو بڑی معروف ہے صحیح بخاری کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کی بیماری کے بارے میں یہ بات کہی۔ طاعون کی بیماری کے اندر بھی بہت شدت ہوتی ہے، بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی اذیت ناک تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی کے اندر بڑی تکلیف دہ بیماریوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عذاب ہے، یہ عذاب کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ مالک الملک پہلی امتوں کے اندر بھی اس طرح کی تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی بیماریاں نازل فرماتا رہا ہے۔
مصیبتیں اور دشواریاں پہلی امتوں کے اوپر بھی آتی رہی ہیں، چنانچہ یہ کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، کبھی کوئی چلی جائے گی، کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، کبھی کوئی چلی جائے گی۔ اور ہم موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہیں بالکل یہی کیفیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی اس طریقے سے عذاب آتے رہے ہیں، اس امت کے اندر بھی تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی بیماریاں کچھ آئیں گی کچھ جائیں گی۔ فمن سمع به بارض فلا يقدمن علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی علاقے کے اندر کوئی بیماری، کوئی وبا پھیل جائے، تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی وبا کوئی پھیل جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علاقے کی طرف سفر نہیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی علاقے کے اندر موجود ہے اور وہاں پر یہ وبا پھیل جائے، تکلیف دینے والی بیماری پھیل جائے، تو بھاگ کر وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں مسلمان کے لیے ہیں، اگر ہم کسی جگہ پر موجود ہوں، وہاں پر بیماری پھیل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہاں سے نکلنا نہیں، بیماری سے بھاگتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر کسی علاقے کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے علاقے کے اندر وہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور وہ شدت اختیار کر گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سفر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ابھی جو ابتلاء کا ٹائم ہمارے اوپر چل رہا ہے، آزمائش کا دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر ابھی وہ وقت نہیں آیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کے اوپر ایک وقت آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی تھی کہ دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک انسان زندہ وہ قبر کے پاس جائے گا، قبر کے اوپر لیٹے گا، قبر کی مٹی کے اندر لیٹے گا جس طرح جانور لیٹتا ہے، اور لیٹ کر یہ خواہش کرے گا ہائے کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ پر ہوتا، اس قبر کے اندر میں ہوتا۔ وجہ یہ ہوگی کوئی دینی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو دنیاوی طور پر اتنی ابتلائیں آئیں گی، اتنی مصیبتیں آئیں گی، اتنی آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں کو دیکھ کر اتنا انسان گھبرائے گا کہ قبر کے اوپر لیٹ کر یہ خواہش کرے گا کہ ہائے کاش اس کے اندر میں ہوتا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، موجودہ حالات کے اندر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ایسی کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی احتیاطی تدابیر ہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس وبا کی وجہ سے بہت سارے علماء نے مل کر یہ فیصلہ کیا اور پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر مختلف قسم کے فیصلے کیے گئے، اور اس کے مطابق یہ ساری احتیاطی تدابیر کے تحت آپ اپنے ملک کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے علاقوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنی مساجد کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں نکال کر ان کا عجیب و غریب ترجمہ کر کے امت کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کا نہیں ہوتا، صرف مومن کو اللہ رب العزت یہ سعادت عطا فرماتے ہیں اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ مومن کے لیے یہ دونوں حالتیں ہی خیر سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے یہ جو حالات ہیں اس وقت، اس کے اندر ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ خیر کا باعث بنے گی، کیونکہ ہم ایمان کا تقاضا کرنے والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ایمان کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ ان حالات کے اندر جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم سب مسلمانوں کو مل جل کر چند ایک باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں دینی اور دنیاوی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے ذخیرہ اندوزی سے پرہیز کریں۔ ہمارے وہ بھائی جن کے پاس وسعت نہیں ہے بیچارے، خاص طور پر وہ لوگ جو صبح کماتے ہیں اور شام کو کھاتے تھے، ان کے لیے حالات تھوڑے تنگ ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے لیے جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، وہ بھائی، وہ ہمارے گھر والے، ہماری مائیں بہنیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اللہ کے لیے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیجیے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ اللہ کے لیے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، اس کی کثرت کر دیجیے۔ چوتھی چیز، یہ جمعہ کا دن ہے، اس کے اندر بھی اور عام حالات کے اندر بھی درود ابراہیمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ایسی سکھائی ہیں
جن کا ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے لیے سکھائی تھی، اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس فتنے سے جو نظر آ رہا ہے اور ہر اس فتنے سے جو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے لیے ہمیں ان باتوں کا موجودہ حالات کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔